ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سائفر کیس والا معاملہ. حافظ احسان کھوکھر صاحب, آپ جواب دینا چاہتے تھے, پہلے آپ جواب دے دیں پجودہ صاحب. میں جواب نہیں دینا چاہتا, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا اس پہ فیکٹس پہ جاتا ہوں کہ بات چل رہی ہے اس وقت کہ کرمنل ٹرائل کا اگر کوئی بھی کیا جائے تو اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں, اور یہ پروسیکیوشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کورابوریٹ کرے اور ایک چین بنائے اور اس کے بعد کسی کنکلوژن کی طرف جج کو لے کے جائے ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر. لیکن اگر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیفنس خود ہی اس چیز کو اڈاپٹ کرتا جائے تو پروسیکیوشن کا کام جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ سائفر جس کا کہا جاتا ہے جی سائفر ریکارڈ پہ نہیں, بھی سائفر تو ریکارڈ پہ اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ سائفر تو پرائم منسٹر جو فارمر تھے انہوں نے واپس ہی نہیں کیا, اور انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا کہ جی میں نے یہ سائفر جو تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے, اور میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ اس کو ڈھونڈے. لہٰذا سائفر کا لینا ان کی طرف سے ثابت ہے, لیکن سائفر کا دینا جو ہے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. سر وہ ڈی کوڈڈ دوسرا اس چیز کے اندر آ جاتا ہے کہ کنٹینٹس کی بات ہے اور اس کے بعد آگے ہے. اگر ہمارا فارمر پرائم منسٹر اس کو کلیئر کریں. میں ایک مرتبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو بھی, مجھے بھی. میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے, میں دفتر خارجہ کو 19-20 سال کور کرتا رہا ہوں. وہ جو کاپی ہے وہ ڈی کوڈڈ کاپی ہے, انگریزی زبان میں اس کا ٹرانسکرپٹ کہ سائفر یہ آیا ہے, اور وہ نمبرڈ کاپی ہے جو پرائم منسٹرز کے آفس کے لیے تھی, اس کی کاپی موجود ہے دفتر خارجہ میں. ایسا وہ ساری ٹیکنیکلٹیز اس وقت تک ہوتی ہیں کہ جب آپ کا ڈیفنس ڈینائی کرے کہ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. جب آپ کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے, اور اگر آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, پتہ نہیں کس نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ 342 کی سٹیٹمنٹ دیں, انہوں نے کہا کہ جو یہ میں نے ڈاکومنٹس نکالا تھا وہ پیرافریز تھا, اور پیرافریز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ڈاکومنٹ کے اندر تھا اس کی ٹرانسلیشن اس کے اندر موجود تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ تھا وہی ڈاکومنٹ کے کنٹینٹس آپ کے اس کے اندر تھے, اور پھر آپ اس کنٹینٹس کو پروو کرتے ہیں کہ وہ کنٹینٹس سے. آپ پروو کیا کرتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ڈو کی سٹیٹمنٹ تھی, اسد مجید کی اس کے اندر سٹیٹمنٹ تھی, پاکستان کو تھریٹ تھا, اور میں 250 ملین کی جو پاکستان کی آبادی ہے اس کا وزیر اعظم ہوں, اور میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ان چیزوں کو چھپاؤں, اور میں نے پبلک کے اندر آ کے اس چیز کا کہا, اور میں پبلک رائٹس کا کسٹوڈین. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل جاتی ہیں. اچھا اب دوسرا اس چیز کے اندر آپ کا یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں جس کی طرف آپ نے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی طرف آرڈر کی طرف اشارہ کیا بیل کے تھا, اس وقت ٹرائل کمنس نہیں ہوا تھا اور اس وقت ایویڈنس نہیں آئی تھی. اس وقت نہ اسد مجید کی ایویڈنس آئی تھی, نہ اعظم خان کی ایویڈنس آئی تھی, نہ 342 کی سٹیٹمنٹ آئی تھی, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ لیٹس دا ٹرائل ول ڈیسائیڈ کہ اس کے اندر ایویڈنس کیا آتی ہے. تیسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر آج بھی اس کیس کو آپ نے ایز اے پبلک پاپولر ججمنٹ کے طور پہ لڑا اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ ڈاکومنٹس تھا, میں نے اسے ویو بھی ٹھیک کیا ہے, میری یہ انٹائٹلمنٹ تھی, میرا کانسٹیٹیوشنل پریویلیج بھی تھا, تو میں یہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ٹرائل کے اندر سزا تو ہوئی ہے لیکن سزا سسٹین نہیں کرے گی, یہ ٹرائل ریورس کی طرف جائے گا. اب بھی میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسی اسٹریٹجی کے ساتھ 342 یا اس جرا کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ایز اے پرائم منسٹر میں نے اس کانسپریسی کو ڈسکلوز کیا ہے, اور پھر آپ اس کی ایویڈنس بھی نہیں لے کر آئیں یا آپ 340 کے اوپر آپ سٹیٹمنٹ نہیں دیں, تو پھر آپ کے لیے یہ سزا جو ہے یہ دوبارہ آپ کے لیے کنوکشن کی طرف چلی جائے گی, کیونکہ کورٹ آف لاء کے اندر ایسا پاپولر جو آپ کا نیریٹو وہ نہیں چلتا, لیگل نیریٹو چلتا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ نے آگے کہا نا میاں نواز شریف کا, میاں نواز شریف اور عمران خان کے اگر کیسز کا کمپیریزن کریں تو واضح ایک فرق یہ آئے گا کہ ان کی طرف سے ٹوٹل ڈینائل ہے ان سارے ایشوز کا, اور ہمارے ان فارمر پرائم منسٹر کے اندر ہر کیس کے اندر کنسیڈمنٹ آئی ہے. آپ توشہ خانہ والا دیکھ لیں, آپ الیکشن کمیشن کا دیکھ لیں. اگر یہ بات درست ہے, اگر یہ بات درست ہے کہ ایک اور ملک یعنی کہ امریکہ ان دس کیس ایک سوورن ملک پاکستان جو 24-25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس کا اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے وہ ہمارے سفیر کو بلا کر اگر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے پرائم منسٹر رہتا ہے پاکستان کا تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہاں, اور اگر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ کامیاب ہو جائے تو پھر حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اب یہ انفارمیشن جب پہنچتی ہے کہ ایک ملک کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ہے, تو کیا یہ پاکستان کی پبلک کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کو اس پر اعتماد میں لیا جائے کہ جس ملک کو آپ دوست بتا رہے ہیں اس ملک نے یہ کیا ہے؟ نہیں, ایسا دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ ایکسیپٹ نہیں ہے. اور جس سائفر کا ڈاکومنٹ جس کی آپ کوڈیفیکیشن ہے یا آپ کا ایک سیکرٹ ڈاکومنٹس ہے
یا اس کی جو ہے سیکیورٹی کے اتنے امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ ڈاکومنٹ یا وہ کانورسیشن امپورٹنٹ نہ ہوتی تو آپ اس کو ایک نارمل لیٹر کے اندر بھیج دیتے. اور دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں جن کے آپس کے اندر فارن ریلیشنز ہیں, آج تک کبھی کسی ملک کے ایمبیسیڈرز کا جو ہے وہ اس طرح ڈاکومنٹ اس کے ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ نے یا پرائم منسٹر نے ڈی کلاسیفائی کیا؟ آپ کوئی ایک ریسنٹ ایگزامپلز بتا دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو فارن ریلیشنز کے اندر ایکسپرٹس اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں یا لیگل ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہمارا فارن آفس کے جو کانفیڈینشیل کا ایک سسٹم تھا کمیونیکیشنز کا, اس کے اندر کتنا مسٹرنس آیا یا ڈیمیج آیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پبلکلی صرف ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں کہا, اور پھر آپ نے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے استعمال کیا, اور پھر وہی امریکہ جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم نے تو بات ہی نہیں کی اور اس چیز کے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے, اور پھر آپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا یہ ذمہ داری تھی کہ ڈونلڈ لو کون ہوتا ہے. اور بھی اگر ڈونلڈ لو نہیں تھا تو ڈیمارشے کی حد تک اگر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی تو اس وقت جو معاملہ چاہیے تھا اس کے بعد اگر پبلک کے اندر آتے تو بہتر تھا. پرائم منسٹر فارمر نے پریمپٹ کیا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, اور اس کی جو سپورٹیو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایک آڈیو لیک ہے جو اعظم خان ہے, اور ان کا اس کو پولیٹیکلی پلے اپ کرتے ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکلی پلے اپ ورڈ بھی اور آپ اس کا ڈینائل بھی نہ کریں اور آپ کا پرنسپل سیکرٹری آپ کا اپروور بھی آپ کا بنے اور آپ خود بھی ان چیزوں کو مانیں اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں ٹرائل کے اندر جو ہے وہ سزا نہ ملے, تو وہ بڑے کم چانسز ہیں. ہاں لیگلی دیکھا جائے گا, اگر اس کو میرٹ کے مطابق کیس کو لڑا جائے گا تو پرائم منسٹر اس کے لیے ریسکیو کر جائیں گے. لیکن اگر پرائم منسٹر نے اسی وہ جو پریڈ گراؤنڈ والی سٹیٹمنٹ دی یا 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کئی پیجز پہ دی اس کو کنٹینیو رکھا تو پرائم منسٹر کے لیے بڑے سیریس جو ہے اس کے لیے لیگل چیلنجز جو آئیں. صحیح. کھوگر صاحب, امجد شاہ صاحب کو شامل کرتے ہیں. امجد شاہ صاحب, خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے راولپنڈی کی عدالت سے یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, تو 2 اپریل کو ان کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ جو پریڈکشنز کی جا رہی تھیں, ہم نے دیکھا کہ فیصل وابڈا نے کہا کہ رمضان کے بعد بڑی مشکلات آ رہی ہیں, تو وہ مشکلات کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ خیر یہ بھلے کرمنل کیسز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس صوبے کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ ان کے لیے مسائل بنائے گی. تو رہ گئی بات یہ کہ 9 مئی والے واقعات میں تو وہ چیف منسٹر ہے, اس سے گارنٹی ضمانت لاما لے لیں گے, وہ ایگزیمپٹ ہو جائے گا اپنی پرسنل اٹینڈنس سے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ میجسٹریٹ کی کورٹ نے ان کے جو وارنٹ جاری کیے ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے. مطلب اس میں اتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے نہیں بننے لگا. صحیح. پنجوتا صاحب, آپ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے لیا ہے, کیونکہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کی عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ہی یہ معاملہ اس طرح کوک اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. عمران خان صاحب کی وجہ سے, عمران خان صاحب کے بھی اس وقت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور زمان پارک 26 گھنٹے آپریشن جاری ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے کیا اس طرح سے جب وارنٹ جاری کیے گئے ہیں تو کیا دوسری جماعتوں کے رہنماؤں کے بھی اسی طرح سے ان کے گھروں میں جا کر آپریشن کیا گیا ہے. یوسر رضا گیلانی کے بھی اسی طرح سے جو سینٹ کے اندر ہے وہ انہوں نے ریگنگ کا اور وہ سارا کیا تھا, اس وقت پیسے لیتے دیتے ہوئے ویڈیو آ گئی تھی, تو اس کے بعد ان کے وارنٹ جاری ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے آج وارنٹ جاری کیے گئے ہیں, میں حیران ہوں کہ ایک طرف کلین چٹ دی جا رہی ہے, وہ اشتہاری جو باہر بیٹھے ہوئے تھے 4 سال وہ چلے گئے باہر سے واپس نہیں آئے, صحت کا بہانہ بنا کر گئے تھے, باہر بیٹھے ہوئی ان کے وارنٹ ختم ہو گئے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو آج حسن نواز اور حسین نواز وہ بھی جب آئے ہیں تو ان کے بھی دائمی وارنٹ اسی طرح سے ختم کر دیے گئے اور وہ پرسکون طریقے سے. اب علی امین گنڈا پور کے اوپر کیا قصور ہے 9 مئی کے حوالے سے؟ میں حیران ہوں 9 مئی کے حوالے سے کہ ایک بندہ ہے, ایک شخص ہے, وہ ایک جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے, لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پر 9 مئی کا جو ہے وہ FIR جو ہے ایک شخص کے اوپر درج نہ کی گئی ہو. اب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ KPK کے صدر ہیں, پشاور میں ان کے اوپر الگ ہیں, پنڈی میں الگ ہیں, لاہور میں الگ ہیں, ہر جگہ پہ ہر شہر کے اندر اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے. اب شبلی فراز فار ایگزامپل ہے جی, فیصل آباد کے اندر نومینیٹ کر دیا گیا ہے, وہ اگلے دن حافظ فرد صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے, وہ پر امن احتجاج کر رہے تھے, تو وہ کہا گیا جی کہ گولیاں اور پتہ نہیں کیا کیا وہ وہاں پر ان کے پاس بندوقیں تھیں اور وہ
دعویٰ بول رہے تھے اور کیا کیا کر رہے تھے، FIR درج کر دی. آج پرانے ایک مقدمے کے اندر انہیں نامینیٹ کر دیا گیا ہے. صرف اور صرف ٹارگٹ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف چوروں کو، لٹیروں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے. اور سائفر کے اوپر لیکن یہ اعلان تو گنڈاپور صاحب نے خود، جو ان کی پہلی سپیچ تھی رائٹ آفٹر ہز الیکشن، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لایا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا نیا ثبوت سامنے آیا ہے جس کی بنیاد پہ غالباً شاید یہ کیا گیا ہو؟ دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے. میں اگر آپ کو بتاؤں تو خان صاحب کے بھی مختلف مقدمات اسی بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں یا ضمانتیں ان کی کنفرم ہوئی ہیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے. اور اگر میں آپ کو ریسنٹ بات بتاؤں آج کی، تو آج خان صاحب کے 2 مقدمات تھے جن میں پیش ہوا اور میں نے ان کے اوپر آرگومنٹ کیے. اور خان صاحب کے 2 مقدمات جو ان کے اوپر 9 مارچ کے حوالے سے 25 مئی کے 2 مقدمات، اوور ٹوٹل ان کے اوپر 18-19 سے ایک دن میں مقدمات درج ہوئے تھے. آج 2 مقدمات میں خان صاحب بری ہو گئے ہیں اور 2 مقدمات میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور وہ اس بنیاد کے اوپر بری ہوئے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتی. تو دیکھیں اسٹیٹ کی مشینری کا استعمال کرنا، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر مقدمات بنانا، ان کی جو پروفائل ہے وہ خراب کرنا، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا، ان کو کہنا کہ یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ سازشی ہیں، انہوں نے دہشت گردی کی ہے. اور پھر 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جیسے آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو کے جو وہ اپنا ذوالفقار بھٹو صاحب ہیں، ان کے حوالے سے 50 سال کے بعد فیصلہ آ رہا ہے کہ وہ جو اس وقت سزائے موت دی گئی تھی وہ غلط فیصلہ تھا. اور اگر یوں ہی انصاف دینے ہے کہ 50 سال کے بعد ایک مسلم امت کے لیڈر کو، سابقہ وزیر اعظم کو اگر آپ نے انصاف دینا ہے تو پھر یہ سسٹم کب ٹھیک ہوگا؟ کب آج دور کہاں جا رہا ہے؟ آج سوشل میڈیا کام ہے، آج لوگوں کے اندر اویئر سارے ماحول کے اندر اگر یوں بند کمروں کے اندر فیصلے دے کر یا اس طرح سے لوگوں کے خلاف کاروائیاں کر کے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. صحیح. پنجوتا صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، بریک لیں گے. بریک پہ آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ان مقدمات کا فیصلے کا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کا اثر دیگر مقدمات پر ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ہوتا ہے اس صورت میں عمران خان صاحب کیا ان کی ضمانت ہو جائے گی، وہ باہر آ جائیں گے، یا مزید مقدمات میں ان کو ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت گزارنا ہوگا؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.